إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، یوں تو پوری قرآن اور اللہ رب العزت والجلال کا سارا کلام اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ کے اس کلام میں غور و خوض کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس کے اندر جو معانی ہے، جو مفہوم ہے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کو بہت سارے پیغامات دیے ہیں، اور اسی لیے ان صورتوں کی بار بار تکرار، ان صورتوں کا بار بار دہرایا جانا یہ مستحب اور مسنون ہے۔ جسے اللہ رب العزت والجلال توفیق دے گا وہ آج کے دن، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے
اور یہ اس کی عادت اور روٹین بن چکی رہتی ہے، اور اس بات سے بھی وہ باخبر رہتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت، اس کا پڑھنا یہ جمعہ کے دن مسنون اور مستحب ہے۔ لیکن سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ایسے کیا پیغامات رکھے ہیں، ایسے کیا معنی رکھے ہیں، جن کی وجہ سے ہر جمعہ کو اس کا اعادہ کرنا، ہر جمعہ کو اس کی تکرار، یہ مستحب اور مسنون قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے چند احادیث کی روشنی میں سورہ کہف کی فضیلت سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی کو اس کی فضیلت کے بارے میں کیا بتلایا تھا۔ سب سے مشہور حدیث جس کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے کہ من حفظ او حافظ على 10 الآیات الاولى من سورة الکہف عصم من فتنة الدجال، کہ جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کرے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا، پڑھے گا۔ بعض روایات میں مسلمی کے اندر یہ ہے کہ آخری کی 10 آیتیں جو اس کو پڑھے گا تو عصم من فتنة الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیے سورہ کہف میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، آگے میں ابھی ذکر کرتا ہوں، سورہ کہف میں جن 4 بڑی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ چاروں بڑی آزمائشیں دجال کے ساتھ ہوں گی۔ دین کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش، سلطان، جاہ اور رتبہ کی آزمائش، ان چاروں چیزوں کا تذکرہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور انہی چاروں چیزوں میں پوری سورہ کا محور اور پوری سورہ کا جو مین ٹاپک ہے وہ انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی یا آخر کی 10 آیتوں کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیے دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو الگ سے اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر بحث کی جائے، لیکن میں یہاں پہ جو بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے صرف کم سے کم محدثین نے ذکر کیا کہ 30 حدیثیں ایسی ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دجال کا فتنہ جب ہو تو اس سے حفاظت کیسے کی جائے گی۔ تو ایک طریقہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی آخر کی 10 آیات پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری فضیلت جس حدیث کو بہت سارے علماء نے صحیح کہا ہے، جس میں علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ البانی، ابن حجر اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے یہ ذکر کیا جس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورة الکہف یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو آدمی سورہ کہف کو پڑھے گا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اسے ایک خاص قسم کا نور اور روشنی ملے گی، ایک خاص قسم کا نور اور روشنی سے اس کی زندگی منور کر دی جائے گی۔ ایک تیسری روایت میں یہ ذکر کیا گیا کہ من قرأ سورة الکہف لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بینہ وبین البیت العتیق، کہ جو آدمی جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے اتنی روشنی ہوگی جو اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ہے، یعنی بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ ایک چوتھی حدیث جس کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے باب اور چیپٹر یہی قائم کیا ہے کہ باب فضل سورۃ الکہف، سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے سورہ کہف کی، فتغشاہ صحابۃ، تو ایک بدلی نے آ کر انہیں ڈھانپ لیا، اور ایک ان کا جو اونٹ تھا وہ وہیں پہ بندھا ہوا تھا، تو وہ اونٹ بدکنے لگا، وہ اونٹ برابر بدکنے لگا۔ انہوں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک بدلی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلک السکینۃ تنزلت عند القرآن، کہ یہی تو وہ سکون و اطمینان ہے، یہی وہ راحت و چین ہے جو قرآن کے تلاوت کے وقت نازل ہوتا ہے، تو اسے پڑھا کرو، یہی وہ سکون و اطمینان ہے جو قرآن کے تلاوت کے وقت نازل ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی چند فضیلتیں تھیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو ضعیف ہیں۔ سورہ کہف میں ایسا ہے کیا؟ دیکھیے میں نے ذکر کیا کہ سورہ کہف میں چار آزمائشوں کا تذکرہ ہے جس کو
جن کو بیان کیا گیا اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی آزمائش یہ اس کے زندگی کا سب سے بڑا ابتلا اور سب سے بڑا اختبار اور امتحان ہے۔ ایک ایسی سرزمین پر رہنے والے چند نوجوان ایمان کی آزمائش کس طرح ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا واقعہ اور پہلا تذکرہ اسی کا اس سورہ میں کیا کہ قرآن کی اس سورت کو شروع کیا جاتا ہے قرآن کی عظمت بیان کرنے کے ساتھ کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تعریف ہے، ساری تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے کتاب کو قرآن کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، کوئی کسر اس میں باقی نہیں رکھی۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ سب سے پہلا جو تذکرہ کیا گیا کہ چند نوجوان تھے، ان کے ایمان کا ابتلا اور ایمان کا اختبار کچھ اس طرح ہوا کہ جہاں پہ وہ رہتے تھے اس سرزمین کا جو بادشاہ تھا جو ذمہ دار تھا، وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ زبردستی لوگ اسی کے سامنے سجدہ کریں، اسی کی نظر و نیاز مانیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکیں۔ ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ تو غلط ہے، یہ غلط ہے کہ جو خالق و مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکا جائے۔ چھپ کر وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب بادشاہ کو خبر ملی، اس نے بلایا ان لوگوں کو اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے برملا اور اعلانیہ طور سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تو اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اللہ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ چند نوجوان تھے، یہ فتیہ کا لفظ عربی میں قلت پر کم لوگوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 9 رہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہی وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو مزید ہدایت دی، ہدایت میں ہم نے انہیں ترقی دیا۔ اذ قالوا ربنا، جب وہ لوگ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں مانتے، کسی کو نہیں پکارتے۔ لیکن اعلان کرنے کو تو کر دیا، لیکن جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے تو وہ بہت طرح سے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ برملا طور سے علی الاعلان عبادت نہیں ہو سکتی، اور ان لوگوں نے کہف کا مطلب، جس سے اس سورت کا نام ہے، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار میں، ایک پہاڑ کے غار میں جا کر ان لوگوں نے پناہ لے لیا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، وہ غار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو گہری نیند میں سلا دیا، اور وہ غار میں 309 سال تک رہے، جس کے بارے میں انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ 309 سال کی مدت گزر گئی۔ اور وہ اس طرح غار میں جا کر اپنے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی۔ یہ واقعہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ اہل ایمان کے یہاں، جو لوگ مومن ہیں، جن کے یہاں اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے، ان کے یہاں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار، اپنے اعزاء و اقربا تک کو چھوڑنا پڑے تو ایک مسلمان اور ایک ایمان والا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے واقعے کا تذکرہ کیا اور اس بات کا درس دیا کہ ایمان کے لیے ان لوگوں نے کیسے سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ لے لیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے واقعہ کی تفصیل ذکر کی، اس کے بعد ایک نقطہ ذکر کیا کہ اس فتنے سے، دین کے فتنہ، جب آدمی دین کے معاملے میں ابتلا اور آزمائش میں ہو تو کیسے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، نکلنے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ پکڑنا پڑے گا جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، صحبت اور ساتھ اچھے لوگوں کا پکڑنا پڑے گا۔ اگر صحبت اور ساتھ اچھے لوگوں کا نہیں ہے، آپ کے دین و ایمان کو خطرہ ہے، آپ کے منہج و مسلک کو خطرہ ہے۔
اللہ رب العزت والجلال نے اس نسخے کا ذکر کیا اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ نے کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ایمان کی حفاظت دو چیزوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑا جائے، دوسرا اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، اللہ سے لو لگایا جائے۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ لگے رہیے، ان کے ساتھ لگے رہیے، آپ کے دین و ایمان کے لیے بہتر ہے۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ تُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ روگردانی مت کیجیے، جو لوگ اللہ کے راستے پر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہیے، آپ کے دین و ایمان کی سلامتی اسی میں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی چاہ میں آپ ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے ان کی اطاعت مت کیجیے۔ جو دین سے غافل ہیں، جو شریعت سے غافل ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ چلیں گے وہ اپنے ہی دین و ایمان کے لیے تو خطرہ ہی ہے، آپ کے دین و ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے، وہ آپ کے دین و ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس طرح خود اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نسخہ یہ ہے کہ خود بھی نیک راستے پر چلو اور ان لوگوں کا ساتھ پکڑو جو سیدھے راستے پر ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ تُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ دوسری چیز کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دوسرا جو ابتلا اور آزمائش تھی وہ کیا تھا، وہ مال کا فتنہ، مال کا فتنہ، اور اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے دو آدمی کا تذکرہ کیا اس صورت میں اور ذکر کیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ نے کہا کہ دو آدمی کی مثال بیان کرو ان کے لیے، مثل لهم رجلین جعلنا لأحدهما جنتین، جن کے لیے ہم نے دو باغات بنا رکھا تھا، جعلنا لهم جنتین من اعناب، جس کے لیے ہم نے انگور کے دو باغات بنا رکھا تھا، وحففناهما بنخل، جس کو ہم نے گھیر رکھا تھا کھجور کے درختوں سے، وجعلنا بینہم زرعا، اور بھی کھیتی باڑی تھی اس کے علاوہ ان کے لیے۔ بتانا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اس کے لیے انگور کے باغات بھی ہے، اس کے علاوہ کھیت کھلیان بھی ہے، ایسا درخت جہاں جو دیوار نہیں تھی بلکہ کھجور کے درخت سے اس کے انگور کے باغات گھرے ہوئے تھے۔ وہ کیا کہتا ہے، جب مال و دولت آ جاتی ہے تو انسان کا طرز، اس کا انداز، اس کے گفتگو کا طریقہ، اس کا دوسروں کے ساتھ تعامل کا انداز سب بدل جاتا ہے۔ اذ قال له صاحبہ، اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تمہاری کیا حیثیت ہے، میں تم سے زیادہ مال و دولت والا ہوں، تم سے زیادہ میرے پاس جتھا ہے، میرے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں وہ تم سے کہیں زیادہ ہیں۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو جس آدمی سے مخاطبہ بات چیت ذکر کی جا رہی ہے وہ کہتا ہے کفرت بالذی خلقک من تراب، تم اس ابھی مال و دولت تمہیں مل گیا تو تم اسی کی نافرمانی کرنے لگے، اسی کی ناشکری کرنے لگے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، جس نے تمہیں مٹی کے بعد ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، اب تم اسی کی نافرمانی کرنے لگے۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اسی پورے بات کا ذکر کیا گیا ہے، اس نے پوری بات اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مال و دولت جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ما تبید ہذہ ابدا، کہہ رہا ہے کہ یہ باغات جو ہماری کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ اتنا غرور اور اتنا اعتماد تھا کہ یہ جو باغات ہیں، یہ جو دولت ہے، یہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گی۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے کہ جس مال و دولت پر تم غرور کر رہے ہو یہ کل اللہ تم سے لے کر مجھے دے دے۔ اگر تم خالق و مالک کی ناشکری پر اتارو ہو جاؤ، تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دو، تم اپنے تعامل کا انداز بدل دو، اپنی گفتگو اور کردار بدل دو، تو کیا پتہ کہ وہ نعمت، وہ دولت جو جسے اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ بدل کر دوسرے کو دے دے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن مستقل نہیں رہتا،
یہ اس دل میں استقرار نہیں ہے، نعمتوں میں استقرار نہیں ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس رہے گی۔ اسی آدمی نے آگے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اس فتنے سے نکلنے کا اس فتنے سے نکلتے کا نسخہ اللہ نے ذکر کیا اسی آدمی کے ذریعے، جو دوسرا اس کا مومن ساتھی تھا، اس نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر۔ اس نے کہا کہ یہ مال جس پر تم اترا رہے ہو، یہ تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زینت ہے۔ جس مال اور جس اولاد پر اترا رہے ہو، یہ دنیاوی زینت ہے، یہ آج ہے کل نہیں رہے گی۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو چیزیں وہ ہمارا اعمال ہے، ہماری نیکیاں ہیں کہ ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اسی سے آپ امید لگا سکتے ہیں، جو نیکیاں ہیں اسی سے آپ آخرت میں امید لگا سکتے ہیں کہ یہ نیکیاں یہ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے آخرت میں۔ تو اللہ نے یہاں اس کا یہ ذکر کیا کہ مال کے فتنے سے بچنے کے لیے آخرت کو یاد کیجیے، اور اس بات کا اعتقاد رکھیے کہ ہماری اپنی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے خالق و مالک کا عطیہ ہے، اس کی نعمت ہے، جب چاہے گا جیسے چاہے گا ویسے لے لے گا۔ تیسرا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے علم کا کیا کہ آدمی کو علم سے بھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے، اور سب سے اوپر اللہ رب العزت والجلال کا علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا زعم ہوا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ انا اعلم بمن فی الارض، میں اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہوں، میں اس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے کہا کہ انا اعطیت، میں نے تو علم اس کو دیا ہے جو تم سے ما لم اوتی کا، میں نے ایک آدمی کو وہ علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا ہے۔ یعنی موسیٰ اور خضر کے واقعے میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے پاس وہ علم تھا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے جا کر اس بات کی فرمائش کرتے ہیں کہ مجھے اپنا علم سکھائیے۔ پہلے وہ کہتے کہ تم قال علم لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ نہیں صبر کر سکتے، آپ نہیں سیکھ سکتے۔ لیکن وہ ان کے ساتھ ایک شاگرد اپنے استاد کی جتنی عزت کر سکتا ہے وہ بھی اس میں سکھایا گیا۔ وہ بڑی لطافت کے ساتھ کہتے ہیں خضر سے کہ مجھے سکھائیے وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا جو میرے پاس نہیں ہے۔ سیکھتے ہیں، لیکن 4 چیزوں کا وہاں بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بسا اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس چیز میں اس کے لیے ظاہر میں خرابی ہے وہ چیز اس کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک غلام کو مار دیا، ایک انسان کو، ایک بچے کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ یہ لقد جئت شیئا امرا، بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں آپ۔ خضر کہتے ہیں قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، منہ ابھی بند رکھیے، ابھی آگے میں وضاحت کروں گا کہ کیا ہے معاملہ۔ وہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور وہ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ لڑکا جو تھا، یہ لڑکا ایسا تھا جو اپنی اولاد کے، اپنے باپ کے لیے فتنے کا باعث ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو اس سے بہتر اولاد دے گا۔ تو اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ بسا اوقات ظاہری چیز، اسی طرح انہوں نے کشتی کو توڑ دیا، کشتی میں عیب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ اچھی بھلی کشتی تھی، اس کو کیوں توڑ پھوڑ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آگے جب انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا میں نے کشتی اس لیے توڑ دی کیونکہ جتنی صحیح سالم کشتی ہے یہاں پہ، جتنی صحیح سالم ناؤ ہے، سب بادشاہ لے لیتا ہے، تو اگر میں اس کو عیبدار بنا دوں گا تو وہ نہیں لے گا۔ اس سے اس بات کا درس ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ظاہر میں بہت خطرناک تھی، اور موسیٰ نے کہا کہ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑا خطرناک کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب میں بھلائی رکھی تھی۔ تو آدمی جب پریشانی کے ماحول ہو، پریشانی ہو ظاہر میں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل امید ہار دے اور یہ کہے کہ اب کبھی امید کی کرن نہیں نکلے گی۔ امید کی کرن اسی پریشانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو تیسرا علم کا فتنہ ذکر کیا گیا، اور چوتھا اور آخری جاہ، سلطنت، آدمی کے ہاتھ میں پاور ہو، اس کا وہ استعمال کیسے کرتا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھا جس نے عدل و انصاف کا قائم کیا، عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعامل کیا۔ اور جو بات میں بتا کے بات ختم کروں گا کہ اس نے جب وہ ایسا بادشاہ تھا جس کو مشرق سے لے کر مغرب تک کی سلطنت دی گئی تھی، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی وہ پہنچا، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی وہ پہنچا۔ لیکن جب ایسی جگہ پہنچا جہاں پہ یاجوج و ماجوج تھے جو آ کر فساد پھیلاتے تھے آبادی میں، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ یاجوج و ماجوج فساد نہ پھیلائیں، اس وجہ سے آپ ایک دیوار بنا دیجئے، آپ ایک دیوار بنا دیجئے، اور کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔
وہ ذوالقرنین کہتے ہیں قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ نجعل بینکم وبینہم ردما، کوئی اسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے مجھے پاور دیا ہے، جو طاقت دی ہے وہی کافی ہے، فاعینونی بقوۃ، مجھے اپنی قوت سے مدد کرو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دیوار بنا دیتے ہیں، ایسی دیوار بناتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج قیامت تک اس دیوار کو کراس کر کے نہیں آ سکتے، ایسی دیوار ذوالقرنین بناتے ہیں کہ اس دیوار کو توڑ کر یاجوج و ماجوج آبادی میں نہیں آ سکتے۔ جب بن جاتی ہے لوگ شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام انجام دیا۔ آج لوگ کریڈٹ لینے کے لیے پریشان رہتے ہیں، آج کوئی کام ہو جائے دین کا یا ایسے ہی رفاہی کام، کریڈٹ لینے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ذوالقرنین سے جب کہا گیا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، وہ کہتا ہے قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، کہتا ہے یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ دیوار بنا دیا، اور قیامت تک یہ یاجوج و ماجوج اس کو توڑ نہیں پائیں گے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن توڑ کر جاتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں، پھر وہ نئے سرے سے ویسی ہی بنی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ ذوالقرنین نے یہی بات اس قوم سے کہا تھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی یاجوج و ماجوج کے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے جب خروج کا وقت آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ وہ جب ایک دن توڑیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ کل ہم توڑیں گے، انشاءاللہ کا جب لفظ لگائیں گے تو اگلے دن آئیں گے اور دیوار کو توڑیں گے، اور پھر آبادی میں ظاہر ہو جائیں گے، جو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج و ماجوج کا خروج۔ تو یہ بادشاہ اتنا عادل تھا کہ سارے مشرق و مغرب سے لے کر اس کا اقتدار تھا، اس کے بعد ایک دیوار بناتا ہے تو کہتے ہیں ھذا رحمۃ من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے۔ تو یہ سورہ کہف اسی لیے پڑھنے کا حکم ہے، اسی لیے پڑھنا مستحب ہے کہ اس میں بہت سے دروس و عبر ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں جس کو پڑھنے کی، جس کو سیکھنے کی، جس میں تدبر کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں ہر طرح کے فتنے اور آزمائش سے محفوظ فرما دے، ہمیں قرآنی آیات کو تدبر، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجل نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔